أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. لائے تشریف دنیا میں خیر الورا حق و باطل ہوا آمنے سامنے کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے لائے تشریف دنیا میں خیر الورا حق و باطل ہوا آمنے سامنے کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ
صفا ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا پھیکی پھیکی سی لگتی تھی اس کی ضیا چاند جب تک رہا آمنے سامنے لائے تشریف دنیا میں خیر الورا حق و باطل ہوا آمنے سامنے کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے ایک دن ابو جہل نے نبی سے کہا یہ بتا آج ہے میری مٹھی میں کیا ایک دن ابو جہل نے نبی سے کہا یہ بتا آج ہے میری مٹھی میں کیا دست ابو جہل میں کنکری نے کیا وصف شاہ ہدا آمنے سامنے لائے تشریف دنیا میں خیر الورا حق و باطل ہوا آمنے سامنے کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے کفر نے پھر اٹھا یا یہ فتنہ نیا ہے نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا کفر نے پھر اٹھایا یہ فتنہ نیا ہے نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا دیکھتے دیکھتے چاند شق ہو گیا جب نبی نے کہا آمنے سامنے لائے تشریف دنیا میں خیر الورا حق و باطل ہوا آمنے سامنے کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے کون سا پنکھا بند کر دیوار کا پنکھا چلا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال أبي العشب صدق الله العظيم تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم دوستو، بھائیو اور بزرگوں، یہ انسان بہت سارے روحانی امراض کا مجموعہ ہے۔ جس طرح انسان کے ساتھ جسمانی امراض لاحق ہوتے ہیں، جس طرح انسان کے ساتھ بہت سارے جسمانی امراض لاحق ہوتے ہیں، اسی طرح اس انسان کے ساتھ متعدد باطنی امراض بھی لاحق ہوتے ہیں۔ اور جس طرح اس انسان کے لیے جسمانی امراض کا علاج ضروری اور لازمی ہے تاکہ وہ امراض اس انسان کے جسم کو نقصان نہ پہنچا سکے، اسی طریقے سے اس انسان کے لیے اپنے باطنی امراض کا علاج بھی ضروری اور لازمی ہے۔ اور ان باطنی امراض میں ایک مہلک اور روحانی مرض وہ حسد کا مرض ہے، اور جس طرح دیگر روحانی امراض تکبر ہے، کینہ ہے، بغض ہے، یہ انسان کے لیے نقصان کا باعث بنتے ہیں، اسی طریقے سے یہ حسد، یہ بھی انسان کے لیے دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اور یہ ایک مہلک روحانی اور باطنی مرض ہے۔ حسد کی حقیقت کیا ہے؟ حسد کسے کہتے ہیں؟ اس کے کتنے درجات ہیں؟ اس کے اسباب کیا ہے؟ حسد کا علاج کیا ہے؟ انشاءاللہ کچھ معروضات اس پر عرض کریں گے۔ حسد کی حقیقت یہ سمجھ لیں کہ ایک انسان کسی کے پاس کوئی بھی نعمت دیکھ لے جو اللہ پاک نے اس کو عطا کی ہو، چاہے مال کی نعمت ہے، چاہے اولاد کی نعمت ہے، چاہے حسن و جمال کی نعمت ہے، چاہے علم کی نعمت ہے، یا کسی بھی قسم کی نعمت ہو، تو انسان دوسرے کی اس نعمت کو دیکھ کر دل میں کڑن کا اور جلن کا شکار ہو جائے، بے چینی پیدا ہو جائے، اس کے اس نعمت کے زوال کی تمنا کرنے لگے، یہ بیماری حسد کہلاتی ہے، اور یہ حسد ہے۔ بلکہ اس دنیا میں جو سب سے پہلے گناہ ہوا ہے روئے زمین پر، علماء نے لکھا کہ وہ حسد کے گناہ کی وجہ سے ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے، ایک حابیل اور دوسرا قابیل، تفصیلات آپ حضرات سن چکے ہیں تفاسیر میں، درس قرآن میں اس کا موقع نہیں ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ اس میں جو ایک بیٹا قابیل تھا، اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا، اور یہ روئے زمین پر سب سے پہلا انسانی قتل تھا۔ اسی لیے لکھا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی قیامت تک ناحق قتل ہوں گے، ان سب کا عذاب بھی قابیل کو ملے گا، اس کی گردن پر وہ خون ہوگا۔ تو قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے حسد کیا کہ ان کی جو ہونے والی بیوی ہے وہ خوبصورت ہے، میری والی بدصورت ہے۔ حسد کے جذبات دل میں پیدا ہوئے، اور اس حسد کے جذبے کی وجہ سے اپنے سگے بھائی حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا۔ تو روئے زمین پر علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلا جو گناہ قتل کا ہوا ہے، اس کا سبب بھی یہ حسد بنا ہے۔ حسد انتہائی مہلک روحانی مرض ہے، اور جو حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایاکم والحسد،
فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب۔ تم حسد سے بچو، کیوں حسد یہ انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ یہ گیلی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے یا گھاس پھوس کو کھا جاتی ہے۔ تو یہ حسد، اس کی مثال دیمک کی ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ حسد کی مثال آگ کی ہے۔ جیسے ایک آگ جل رہی ہو، اور ایک تو بڑی آگ ہوتی ہے جو لمحوں میں سب کچھ بھسم کر دیتی ہے، جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ ایک آگ آپ حضرات نے دیکھی ہوگی، وہ ہلکی ہلکی سلگ رہی ہوتی ہے، جیسے انگارے ہوتے ہیں۔ تو حسد کی مثال آگ کے انگارے کی ہے جو انسان کے دل میں پڑا ہوا ہو اور انسان کو چین اور سکون سے نہ رہنے دے۔ تو حاسد کی بھی یہی مثال ہے کہ اس کے دل میں حسد کے انگارے رکھے ہوئے ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ سکون اور چین والی زندگی نہیں گزار سکتا۔ پھر علماء نے حسد کی 3 درجات لکھے ہیں۔ پہلا درجہ حسد کا یہ ہے کہ انسان کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ لے اور دل میں یہ تمنا کرے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے اور یا اس کے پاس رہے مجھے مل جائے، یا اس سے چھن کر یا اس کے پاس ہوتے ہوئے مجھے مل جائے، نہیں ہے تو اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ یہ بھی حسد ہے، لیکن یہ حسد کا ابتدائی اور پہلا درجہ ہے کہ جس میں انسان یہ تمنا کر لے کہ اس کے پاس چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ دوسری کوئی نعمت ہے، کہ یہ مجھے مل جائے، پھر چاہے اس کے پاس رہتے ہوئے یا نہیں تو اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ دوسرا درجہ حسد کا علماء نے لکھا ہے کہ انسان کسی کے پاس نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ دونوں میں فرق آپ حضرات کی سمجھ میں شاید آ گیا ہو۔ پہلا درجہ ہلکا تھا کہ یا اس کے پاس رہتے ہوئے مل جائے، نہیں ہے تو اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، اور دوسرے درجے میں یہی تمنا ہے کہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، اس کے پاس نہیں رہے۔ یہ دوسرا درجہ پہلے درجے سے زیادہ یعنی خطرناک ہے، شدید ہے۔ اور تیسرا سب سے بدترین درجہ علماء نے لکھا ہے حسد کا، وہ یہ ہے جس میں انسان یہ تمنا کرے کہ فلاں سے یا سامنے والے سے نعمت چھن جائے، پھر چاہے مجھے ملے یا نہیں ملے، چاہے مجھے ملے یا نہیں ملے، لیکن اس کے پاس نہیں رہے۔ بھئی دیکھ لیا اس کے پاس مال زیادہ ہے، اب کیوں ہے بھئی، فلاں ترقی کر رہا ہے، فلاں کا عہدہ بڑھ رہا ہے، فلاں کو اللہ پاک نے عزت دی ہے، فلاں کے پاس اسباب زیادہ ہے، یا جو بھی چیز ہے، لیکن یہ چیز اس سے چھن جائے، یہ اس سے محروم ہو جائے، یہ اپنی اس نعمت سے جو اللہ پاک نے اس کو دی ہے، یہ اس نعمت سے محروم ہو جائے، پھر مجھے ملے یا نہیں ملے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ سب سے بدترین اور سب سے خطرناک درجہ ہے حسد کا، کہ جس میں انسان یہ تمنا کر رہا ہے کہ سامنے والے سے نعمت چھن جائے۔ یہود یہ بڑی حاسد قوم ہے، اور ان کا حسد آج سے نہیں بلکہ حضور علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر باقاعدہ یہود نے جادو کر دیا تھا، لبید بن عاصم، تو حسد ہی کی وجہ سے کیا۔ یہود کے بنیادی طور پر حسد کی یہی وجہ ہے کہ انبیاء کا جتنا سلسلہ چلا ہے، انبیاء بنی اسرائیل، یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام، دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو جتنا سلسلہ انبیاء کا چلا، انبیاء بنی اسرائیل، یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو یہود یہ چاہتے تھے کہ جس طرح یہ انبیاء کا سلسلہ ہم میں ہے،
تو آخری پیغمبر بھی حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہو، ہم میں سے ہو، لیکن جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، چونکہ آپ کا تعلق بنی اسماعیل سے تھا، تو یہود حسد کی آگ میں سلگ گئے، جل گئے، اور اس وقت سے لے کر آج تک یہود کی مسلمان دشمنی چلی آ رہی ہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ بھی انہوں نے دشمنی کی، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک یہود بے بہبود یہ ایسی قوم ہے کہ جو مسلمانوں کے ساتھ فطری اور طبعی طور پر ایک دشمنی اور حسد رکھتی ہے۔ تو حسد کا تیسرا درجہ میں نے عرض کیا کہ جس میں انسان انسانیت کے مقام سے بھی گر جائے اور یہ تمنا کرے کہ فلاں کے پاس جو نعمت ہے یہ اس سے چھن جائے، کسی طریقے سے یہ محروم ہو جائے اس سے۔ یہ حسد کا سب سے رذیل ترین علماء نے لکھا ہے اور سب سے بدترین درجہ ہے۔ حسد کے اسباب کیا ہے، حسد کی وجوہات کیا ہے؟ بنیادی طور پر حسد کی کئی وجوہات علماء نے ذکر کی ہے۔ حسد کی ایک وجہ یہ حب مال اور حب جاہ ہے۔ جس شخص کے اندر مال کی محبت ہوگی یا شہرت کی محبت ہوگی، یہ لامحالہ حسد کے اندر مبتلا ہوگا، کیونکہ جو شخص مال یا جاہ یعنی شہرت کا طالب ہوگا، جب یہ دیکھے گا کہ یہ فلاں مجھ سے مال میں آگے بڑھ گیا، اس کے پاس مال مجھ سے زیادہ ہو گیا، اس کی دکان زیادہ چل رہی ہے، اس کا کارخانہ زیادہ چل رہا ہے، اس کے پاس گھر زیادہ اعلیٰ ہے، تو یہ اس سے حسد کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جس میں حب جاہ کا مرض ہو، شہرت پرستی کا مرض ہو، یہ جب دیکھتا ہے کہ میرے مقابلے میں دوسرے کو زیادہ اہمیت دی گئی، دوسرے کو جو ہے اونچے مقام پر بٹھایا گیا، اس کا زیادہ احترام کیا گیا، یا فلاں کو زیادہ عزت اور شہرت مل رہی ہے، اس سے پھر برداشت نہیں ہوتا، اور لامحالہ طور پر اس بنیاد پر اس کی وجہ سے یہ حسد کے اندر اس سے مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ جذبات اس میں قدرتی طور پر پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو حسد کا ایک سبب اور ایک وجہ آپ حضرات کے سامنے آئی، وہ ہے حب مال اور حب جاہ۔ اسی طریقے سے اس کا ایک سبب علماء نے لکھا ہے، وہ ہے تکبر۔ جس شخص میں تکبر ہوگا، تکبر موجود ہوگا، لامحالہ طور پر یہ حسد کے مرض کے اندر مبتلا ہوگا، کیونکہ متکبر آدمی یہ دوسرے کو اپنے سے آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اور یہ چاہتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ہر چیز میں سب سے آگے رہوں، میرا نام ہو، دوسرا مجھ سے پیچھے رہے، میری ماتحتی میں رہے، میرے نیچے رہے۔ لیکن جب یہ دیکھتا ہے کہ دوسرے کو زیادہ اہمیت دی گئی یا اس کی عزت زیادہ ہے، تو یہ حسد کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ چونکہ عاجزی اور تواضع طبیعت میں نہیں ہوتی، متکبرانہ طبیعت ہوتی ہے، تو پھر اس کے دل میں دوسرے کے لیے، جس کو اللہ پاک زیادہ عزت سے نوازتے ہیں یا شہرت سے نوازتے ہیں یا مال و دولت سے نوازتے ہیں، جب یہ آگے بڑھتا ہوا دیکھتا ہے تو چونکہ ایک تکبر ہوتا ہے دل میں، لہٰذا یہ اس سے حسد کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح علماء نے حسد کا ایک سبب لکھا ہے، اور وہ سبب ہے کینہ، دشمنی سمجھ لیں، عداوت۔ کسی کی کسی سے طبیعت نہیں بنتی، دل کے اندر اس کے لیے کینہ رکھتا ہے، تو لامحالہ یہ جب اس شخص کو اگر ترقی کرتا ہوا دیکھے گا یا آگے بڑھتا ہوا دیکھے گا، یہ اس سے حسد کرے گا، کیونکہ جس کے لیے اس کے دل میں کینہ ہو یا بغض اور دشمنی ہو، یہ انسانی فطرت ہے، پھر اس کی ایک فطری طبیعت اور چاہت ہوتی ہے کہ یہ زوال پذیر ہو جائے، اس کو نقصان پہنچ جائے، یہ محرومی کا شکار ہو جائے۔ لیکن جب اس کے برعکس یہ دیکھتا ہے کہ بجائے تنزلی کے وہ ترقی کر رہا ہے،
بجائے نقصان کے وہ فائدے میں جا رہا ہے، یہ اس سے حسد کرنے لگتا ہے۔ تو حسد کا ایک سبب کیا ہے؟ دشمنی یا کینہ، بغض کا کسی سے ہونا۔ اسی طرح حسد کا ایک سبب علماء نے لکھا ہے ہم عصر ہونا۔ ہم عصر آپ جانتے ہیں نا، ایک زمانے میں مثال کے طور پر جیسے 2 کلاس فیلو ہیں، یا ایک درجے میں ایک عمر والے ہیں، یا جیسے ہوتا ہے عام طور پر چچا زاد ہیں، ماموں زاد ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، دونوں برابر عمر کے ہیں، یا رشتہ داری نہیں ہے لیکن دونوں نے ایک ساتھ پڑھا ہے، تعلیم ایک ساتھ، یا دونوں ایک ہی مارکیٹ کے ساتھی ہیں، ایک ہی تجارت والے ہیں۔ اس میں پھر عام طور پر بہت زیادہ یہ تقابل ہوتا ہے، اور جب اس میں دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ بھی میرا ساتھی تھا، ہم نے کاروبار ایک ساتھ شروع کیا، یا ہم نے تعلیم ایک ساتھ حاصل کی، یا ہم دونوں مال کے اعتبار سے برابر ہے، یا قریبی رشتہ داری کا تعلق ہے، لیکن یہ اتنا آگے بڑھ گیا، میں پیچھے رہ گیا، تو اس کی بنیاد پر بھی پھر کیا ہے؟ دل کے اندر حسد کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ہم زمانہ ہونا، ہم عصر ہونا، اور اس میں پھر عوام کیا، خواص بھی مبتلا، بلکہ زیادہ مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم عصری ہے، یا ہم عصر ہونا، ہم عصری بجائے خود ایسی ایک چیز ہے۔ اس میں پھر انسان دیکھ رہا ہے کہ بھئی ہم تو برابر لیول کے تھے، وہ اتنا آگے بڑھ گیا، میں اتنا پیچھے رہ گیا، ایسا کیوں ہے؟ حالانکہ یاد رکھیے یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے۔ تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ پھر حسد کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ حسد ایسی خطرناک اور مہلک چیز ہے کہ اس کی بنیاد پر پھر انسان بہت سارے گناہوں کے اندر خود بخود مبتلا ہو جاتا ہے۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں، حسد کے نقصانات ایسے ہیں کہ انسان ان کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر غیبت ہے۔ غیبت، جب انسان اگر کسی سے حسد کرے گا تو یہ بات یاد رکھے، ظاہری بات یہ اس کی کوئی تعریف تو نہیں کرے گا جس سے حسد کر رہا ہے، بلکہ یہ کیا کرے گا؟ اس کی غیبت کرے گا، اس کی برائی کرے گا، اس کی کردار کشی کرے گا، اس کو اس کے مقام سے گرانے کی کوشش کرے گا، اس کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرے گا، اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرے گا۔ اور ظاہری بات ہے یہ سارے کام ناجائز، حرام ہے۔ کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کی غیبت کرنا، کسی پر بہتان طرازی کرنا، کسی کی کردار کشی کرنا، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو درست نہیں ہے۔ تو حسد کا ایک نقصان کیا ہے؟ یہ غیبت کرے گا، اور غیبت کے نتیجے میں کیا نقصان ہوگا وہ آپ حضرات سمجھتے ہیں کہ غیبت کے نتیجے میں جو غیبت کرتا ہے کسی کی، قیامت کے دن اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دی جائیں گے۔ قیامت میں تو بدلے میں روپے پیسے کا حساب نہیں ہوگا، بلکہ نیکیوں کے تبادلے کا حساب ہوگا۔ اب آخرت میں ایک آیا، بھائی اس نے اعمال تو بہت کیے، نیکیاں بہت کمائی، لیکن ساتھ ساتھ اس نے غیبتیں بھی بہت کی، تو اللہ پاک فرمائیں گے بھائی جس کی غیبت کی ہے اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دو، نیکیاں اٹھا کر دے دی جائے گی۔ تو اس کی اپنی نیکیوں سے کیا ہو گیا؟ یہ اپنی نیکیوں سے محروم ہو گیا، اس کی نیکیاں تیار اس کو مل گئی۔ تو حسد کا ایک نقصان کیا بھی ہے کہ انسان پھر غیبتوں کے اندر لگ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک نقصان علماء نے حسد کا یہ لکھا کہ جو شخص حاسد مزاج ہوتا ہے یہ لوگوں کی نظروں میں گر جاتا ہے، اس کا کوئی مقام اور کوئی وقعت نہیں رہتی، کیوں؟ اس کی اپنی ایک حاسدانہ طبیعت ہوتی ہے، اور حاسد آدمی معتدل مزاج پھر نہیں رہتا، یہ بیٹھے گا تو اس پہ تنقید کرے گا، بیٹھے گا اس پہ تنقید کرے گا، یا خاص طور پر اب جس سے مزاج نہیں بن رہا، چاہے وہ بیچارہ بالکل صاف ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، غلطی نہیں ہے، لیکن یہ اس میں کیڑے نکالے گا، یہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کرے گا، شوشہ چھوڑے گا، اور کوئی بات نہیں ہے تو کوئی جھوٹا بہتان لگا دے گا، اور لوگ بھی ظاہری بات ہے سمجھ کہ بھئی یہ حسد کے نتیجے میں، کیوں ہر انسان کردار کو ہر انسان جانتا ہے کہ بھئی یہ کس مزاج کا آدمی ہے، صحیح ہے غلط ہے، صحیح اعمال والا ہے برے اعمال والا ہے، ہر انسان جانتا ہے۔ کسی کی کردار کشی سے کسی کی شخصیت متاثر تو نہیں ہوتی، تو پھر لوگ کیا ہیں؟ لوگوں کی نظروں میں یہ اپنی وقار، لوگ اس کو اہمیت نہیں دیں گے کہ بھئی یہ ایک حاسد مزاج آدمی ہے، اس کی رائے میں کوئی وزن نہیں رہے گا،
کوئی اس سے مشورہ نہیں لے گا. کیوں؟ یہ سلیم الفطرت نہیں رہا، معتدل المزاج نہیں رہا. اسی طریقے سے حسد کا ایک دنیاوی نقصان لکھا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. لا راحت للحسود، مشہور ہے نا کہ حاسد کے لیے کبھی راحت نہیں ہوتی، یہ راحت نہیں پا سکتا، بلکہ یہ ایک جلن کے اندر، کڑن کے اندر اپنی ساری زندگی گزارتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے صحت کو بہت زیادہ نقصان پہنچ جاتا ہے. اخروی نقصانات تو اپنی جگہ ہے، جیسے کیا کہ یہ غیبت کرے گا، اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائے گی، اور حسد خود گناہ کبیرہ ہے، قیامت کے دن اس کا حساب کتاب ہوگا، کسی پر بہتان لگایا ہوگا. لیکن دنیاوی نقصان کیا بھی ہے کہ سارا وقت یہ سوچے گا فلاں کیوں آگے بڑھ گیا، یہ کیوں، اب کچھ کر تو سکتا نہیں ہے، لیکن دل کے اندر کڑ رہا ہے، اپنی صحت کو خراب کر رہا ہے، اور ڈپریشن کا اور اس کا مریض بن جائے گا. جیسے ہوتا ہے نا انسان ایک ڈپریشن، پریشانی، اس کا مریض بن جائے گا، ہر وقت سوچنا، پریشان رہنا، اپنے آپ کو ایک عذاب کے اندر مبتلا کرنا. تو اس کا ایک نقصان کیا ہے کہ انسان پھر گویا کہ ایک مریض کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے اور انسان مریض بن جاتا ہے. اسی طریقے سے حسد کا ایک نقصان یہ بھی لکھا ہے کہ یہ لوگوں کو اپنا دشمن بنا لیتا ہے. اب ظاہری بات ہے، جب حسد کرے گا یہ اس کے لیے برا چاہے گا، کوئی نہ کوئی ایسا عمل کرے گا کہ سامنے والے کو نقصان پہنچا دے. ہر انسان اپنے دشمن کو جانتا ہے، اور ظاہری بات ہے جب انسان دیکھے گا کہ بھئی یہ میرے ساتھ دشمنی کر رہا ہے بلا وجہ، یہ میری کردار، جب لوگوں میں بیٹھتا ہے میری برائی کرتا ہے، میری غیبتیں کر رہا ہے، مجھ پر تہمتیں لگا رہا ہے، میری کردار کشی کی کوشش کر رہا ہے، دل میں نفرت اور دشمنی پیدا ہوگی. آہستہ آہستہ کیا ہوگا، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو امام اعظم ہے، کیسی شخصیت گزرے ہیں، اللہ پاک نے کس مقام سے، لیکن یہ اللہ پاک کا نظام ہے، جو انسان جتنے بلند مقام پر ہوتا ہے اس کے حاسدین اتنے زیادہ ہوتے ہیں. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بے انتہا حاسدین تھے، اور آج تک آپ دیکھ لیں سب سے زیادہ چاروں ائمہ میں حاسدین حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. طرح طرح کے بہتانات، الزامات، کردار کشی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حالانکہ علم اور تقوی کے پہاڑ تھے. تو حضرت امام ابو حنیفہ کے زمانے میں بھی بے شمار حاسدین آپ کے. ایک شخص آیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا حضرت آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے. یہ پوچھیے. تو کہا آپ یہ بتائیں کہ پاخانے کا ذائقہ کس طرح ہوتا ہے. اب یہ کوئی فقہی مسئلہ تو نہیں ہے، یہ فقہی مسئلہ تو نہیں، اس نے تو شرارتاً پوچھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میٹھا ہوتا ہے. تو اس نے مزید بدبختی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے چکھا ہے، آپ نے چکھ کر دیکھا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہر چیز چکھ کر معلوم نہیں کی جاتی، ہر چیز کے کیفیت کے معلوم کرنے کے لیے چکھنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ وجہ یہ ہے کہ مکھی ہمیشہ اس چیز پر بیٹھتی ہے جس میں مٹھاس ہو. تو دیکھیے جب تک یہ تازہ ہوتا ہے مکھی آ کر اس پہ بیٹھتی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا ذائقہ میٹھا ہے. اور کتنی سنجیدگی سے اور بردباری سے جواب دیا، حالانکہ سوال بھی انتہائی گستاخانہ، پھر دوسری جو بات کی وہ اس سے زیادہ گستاخانہ. لیکن اللہ پاک نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جس قدر علم سے نوازا تھا، اسی قدر صبر، تحمل، حلم اور بردباری سے بھی نوازا تھا. حضرت امام صاحب کا ہی واقعہ لکھا ہے، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، بڑا عجیب واقعہ. بے انتہا حاسدین تھے، اور ہر وقت اس کوشش میں کہ کسی طریقے سے امام صاحب کو بدنام کر دے، کردار کشی ہو جائے. لیکن اللہ پاک جس کو علم سے نوازتے ہیں پھر اللہ پاک اس کی حفاظت بھی فرماتے ہیں. تو ایک مرتبہ حاسدین نے مل کر انتہائی خطرناک سازش تیار کی، گھناؤنی. یہ حاسدین جو ہوتے ہیں نا، یہ اس طرح کے کاموں کے ماہر ہوتے ہیں، ان کا ذہن منفی چلتا ہے، غلط چلتا ہے بہت زیادہ. تو مل کر ایک سازش تیار کی کہ بھئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بدنام کرنا ہے. ایک نام تھا، ایک علمی مقام تھا، سرکاری حیثیت بھی تھی ہر اعتبار سے. تو ایک عورت کو تیار کیا کہ امام صاحب یہاں سے رات کو گزرتے ہیں،
تو کسی بھی طریقے سے کسی بہانے سے تم اپنے گھر میں بلا لینا، جب وہ داخل ہو جائیں تو پھر باقی کام ہمارا ہے۔ بہرحال لالچ وغیرہ دیا، جو بھی کی وہ تیار ہو گئی۔ امام صاحب جب اپنے گھر جا رہے تھے رات کو تو یہ عورت نکلی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، رونے لگی، کہا کہ اندر ایک مریض ہے، قریب المرگ ہے، مرنے والا ہے، لیکن وہ وصیت کرنا چاہتا ہے، آپ آ کے سن لیں، دیکھ لیں بھئی کیا وصیت کرتا ہے۔ اور اس انداز میں جیسے عورتوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے، تو امام صاحب سمجھے کہ واقعی معاملہ ایسا ہے، سنجیدہ ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ امام صاحب آ گئے، جب آئے تو دروازہ بند کر دیا، بند کیا، اور باہر سے وہ جو حاسدین چھپے ہوئے تھے وہ نکلے اور دروازہ بجایا، کہا کہ بھئی آپ کو شرم نہیں آتی ہے، آپ ایک عورت کے ساتھ تنہائی میں گھر کے اندر ہیں، اور جا کر پولیس کو اطلاع دے دی کہ اس طرح جو ہے یہ ایک عورت کے ساتھ تنہائی میں گھر میں تھے۔ تو رات کا وقت تھا، انہوں نے کہا صبح فیصلہ کریں گے، کہا ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ تو پولیس آئی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور جو خاتون تھی دونوں کو پکڑ کے لے جا کے بند کر دیا، جیسے آج کل تھانہ لاک اپ ہوتا ہے۔ اور قاضی نے کہا کہ صبح ہم عدالت لگائیں گے، فیصلہ کریں گے۔ اب تو سبھی حاسدین خوش ہو گئے کہ اب تو معاملہ صاف ہو گیا، اب تو صبح پتہ چل جائے گا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تو بہت زیادہ بدنامی ہوگی اور ہمیشہ کے لیے جو ہے ہمارا راستہ کھل جائے گا۔ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اور اس عورت کو بند کیا گیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی رات کو تہجد پڑھنے کی، نماز پڑھنے کی، باوضو تھے، تو وہیں اپنی چادر بچھائی اور کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی اپنی تہجد کی۔ کافی دیر اس عورت نے، نوجوان عورت تھی، انتظار کی۔ وہ حیران ہے کہ بھئی میں بھی نوجوان ہوں، یہ بھی نوجوان ہے، اور ایک فطری بات ہوتی ہے مائل ہونا، لیکن انہوں نے میری طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا بھی نہیں، بلکہ اپنی نماز میں مشغول ہے۔ بڑی متاثر ہو گئی کہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے، یہ تو بڑے نیک انسان ہے۔ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سلام پھیرا تو اس نے معافی مانگی اور کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ نے بزرگ اور نیک آدمی ہے۔ تو اور سارا قصہ بھی سنا دیا کہ مجھے اس طرح لوگوں نے تیار کیا باقاعدہ لالچ دے کر کہ ان کو بدنام کرنا ہے، اور میں اس کا حصہ بن گئی۔ اب کیا کیا جائے؟ اللہ پاک نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی ذہانت سے نوازا تھا، علم کے ساتھ ساتھ ان کے پاس ذہانت بھی بہت زیادہ تھی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب تو جو ہوا وہ ہو گیا، اب خلاصی کی ایک صورت میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ تم ایسا کر لو، یہ جو باہر محافظ کھڑا ہے اس سے کہنا کہ مجھے گھر میں بہت ضروری کام ہے، کچھ رونا دھونا، منت سماجت کرنا، اور تھوڑی دیر کے لیے بس گھر جانا چاہتی ہوں، صبح ہونے سے پہلے پہلے واپس آ جاؤں گی، اور گھر جب چلی جاؤ تو میری بیوی سے رابطہ کر لینا اور اپنا یہ جو برقع ہے کو دے دینا، ان کو بھیج دینا۔ اس نے منت سماجت کی، عورت ذات تھی، اس نے کہا چل تھوڑی دیر کے لیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے، لے گئی۔ یہ جب گئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ سے ملاقات ہوئی، ساری صورتحال بیان کی اور اپنا چادر اپنا برقع ان کے حوالے کر کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ واپس آئی۔ ان کو تو نہیں پتہ رہا، پردے میں تھی پہلے بعد میں بھی کہ یہ کون سی خاتون ہے، جاتے ہوئے دوسری تھی، آتے ہوئے دوسری ہے۔ صبح ہوئی، قاضی نے سب کو جمع کیا، عدالت لگی، امام ابو حنیفہ کو بلایا۔ اب حاسدین انتظار میں ہیں کہ اب حضرت امام صاحب کی بدنامی اور بے عزتی ہوگی، بڑے خوش۔ تو قاضی نے کہا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ اتنے بڑے عالم ہیں اور وقت کے اتنے بڑے فقیہ ہیں، محدث ہیں، آپ نے یہ عمل کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا عمل؟ کہا کہ آپ ایک اجنبی خاتون کے ساتھ تنہائی میں تھے، تو بہت بڑا جرم ہے۔ کہا کس نے کہا ہے اجنبی خاتون؟ وہ تو میری بیوی ہے، اور آپ چاہیں تو میرے سسر کو بلا کے ان سے تصدیق کروا لیں۔ وہ موجود تھے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سسر، ان کو بلایا، انہوں نے دیکھا اور کہا کہ میں تصدیق کرتا ہوں، گواہی دیتا ہوں، یہ میری بیٹی ہے اور ان کی بیوی ہے۔ تو اللہ پاک نے حاسدین کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ تو
یہ بات یاد رکھیں کہ تقوی ایسی چیز ہے، ایسی صفت ہے کہ جو انسان اللہ پاک سے اپنا تعلق مضبوط رکھتا ہے، اللہ پاک سے اپنے تعلق کو جوڑے رکھتا ہے، پھر اللہ پاک اس کو حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تو یہ حسد اتنی مہلک مرض بیماری ہے، اور قرآن کریم میں آپ کو معلوم ہے سورہ فلق میں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حاسد کے حسد سے پناہ مانگی گئی ہے باقاعدہ، اور حسد سے، اور جیسے سورہ فلق سورہ ناس سے علماء نے لکھا ہے حاسدین کے حسد سے اور جادو کرنے والوں کے جادو سے، شر سے، یہ دو صورتیں پڑھنا یہ انتہائی مجرب ہے۔ کیوں؟ یہ بات یاد رکھیں، جس طرح انسان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس وقت دنیا کے کس کونے میں کون میرے خلاف کیا کر رہا ہے، یہ سحر جو ہے یہ ایک مخفی چیز ہے، اب ہمیں اندازہ نہیں ہے نا کہ بھئی کون کیا کر رہا ہے پیچھے بیٹھ کر، تو یہ صورت ہے اس کے لیے انسان سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے، دنیا کے کس کونے میں بھی کوئی بھی بیٹھا ہوا ہو، ہمیں تو اس کا علم نہیں ہے لیکن اللہ پاک کیا حفاظت فرماتے۔ اسی طرح حاسدین کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ بھئی ہم اور آپ سے اب کون ہے جو حسد کر رہا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کس کے دل میں حسد کے جذبات آ چکے ہیں، اور حسد میں آ کے وہ کیا سازش کر رہا ہے، حسد میں آ کے وہ کیا کیا کر سکتا ہے۔ اور ظاہری بات یہ ایسی ایک بدترین مرض اور بیماری ہے کہ حاسد پھر کوئی بھی قدم اٹھا سکتا ہے، وہ غیبت کرے گا، وہ کردار کشی کرے گا، وہ جھوٹا بہتان لگائے گا، اور کتنے واقعات، بیسیوں واقعات ہمارے اور آپ کے اس معاشرے میں ہوتے ہیں کہ بھئی جان لے لی، کیوں لے لی؟ بھئی یہ ترقی کر رہا تھا، یہ آگے بڑھ رہا تھا، حسد میں آ گیا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی حسد میں آ کے ایک انسان کی جان لے لے، قتل جیسے گناہ کا مرتکب ہو جائے، ناحق خون کا مرتکب ہو جائے، کتنے واقعات ہوتے ہیں، اور کوئی جادو میں، سحر کرنے میں لگ جائے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا۔ انسان جب انسانیت کے مقام سے گر جاتا ہے پھر انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے دو صورتیں ہیں، ایک سورہ فلق ہے اور دوسری سورہ ناس ہے۔ حسد کا علاج کیا ہے؟ خدا نخواستہ اگر انسان اس مرض کے اندر مبتلا ہو جائے، اور ہر انسان اپنے آپ سے واقف ہے، اپنے جذبات سے واقف ہے، بھئی مجھے کسی سے حسد ہو رہا ہے، میں اس کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اور یہ بات بھی یہاں سمجھ لے کہ حاسد یہ اللہ پاک کی تقسیم پر معترض ہوتا ہے۔ بھئی اللہ پاک نے اگر جس کو مال زیادہ دیا ہے تو اللہ پاک نے دیا نا، کسی کو اولاد دے دی اللہ پاک نے دی، کسی کو مال کم دیا یہ بھی اللہ پاک کی تقسیم، کوئی بے اولاد ہے یہ بھی اللہ پاک کی تقسیم، کسی کو اللہ پاک نے خوبصورتی سے نواز دیا یہ بھی اللہ پاک کی تقسیم، کوئی کم خوبصورت ہے یہ بھی اللہ پاک کی تقسیم، کسی کو اللہ پاک نے علم کی دولت دے دی یہ بھی اللہ پاک کی تقسیم، کوئی علم سے محروم رہا یہ بھی اللہ پاک کی تقسیم ہے۔ تو حاسد گویا کہ حسد کے جذبات پیدا کر کے، حسد کر کے یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ پاک کی یہ تقسیم قبول نہیں ہے، یہ چیز مجھے ملنی چاہیے تھی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ پاک کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اگر کسی کو مال کم دیا ہے تو جیسے مشہور مقولہ ہے نا کہ بھئی اللہ پاک گنجے کو ناخن نہ دے، ہو سکتا ہے کہ بھئی اگر مال زیادہ آتا یہ سرکش ہو جاتا، یہ ظالم بن جاتا، یہ جابر بن جاتا، اللہ پاک نے اس کو نہیں دیا تاکہ اس کی طاقت کم رہے، اللہ پاک نے اولاد زیادہ نہیں دی یا نہیں دی ایسا نہ ہوتا کہ یہ تکبر میں آ جاتا یا لوگوں پر ظلم کرتا اپنے طاقت کے بلبوتے پر۔ ہر کام میں اللہ پاک کی حکمت ہے، اور اللہ پاک کی جو تقسیم ہے، کم زیادہ ہونا، ہونا نہ ہونا، مال کے اعتبار سے، جمال کے اعتبار سے، کمال کے اعتبار سے، نوال کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے یہ اللہ پاک کی حکمت پر مبنی ہے۔ ہو سکتا ہے میرے پاس مال زیادہ ہوتا میں سرکش بن جاتا۔ قارون کو اللہ پاک نے زمین میں دھنسا دیا، قرآن کریم میں آپ حضرات نے سنا ہے، پڑھا ہے کہ جب دھنسایا نہیں تھا اس سے پہلے بعض لوگوں نے جو ناسمجھ تھے
انہوں نے یہ تمنا کی کہ کاش ہمیں بھی ایسا مال ملا ہوتا. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، ہمیں بھی ایسا خزانہ مل جاتا. لیکن جب وہ اس کو یہ سزا ملی دھنسانے کی، تب وہ سمجھ گئے اور انہوں نے عبرت پکڑی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمیں یہ مال نہیں ملا. تو بعض دفعہ وہ مال وہ ہمارے لیے وبال بن سکتا ہو. نافرمان اولاد ہمارے لیے وبال بن سکتی تھی. طاقت کا آنا ہمارے لیے مصیبت اور سرکشی کا باعث بن جاتا، اللہ پاک نے نہیں دی. تو یاد رکھیں اللہ پاک کے ہر یعنی جو تقسیم ہے اس میں حکمت ہوتی ہے. باقی جیسے میں نے عرض کیا کہ جس کو اللہ پاک جتنا علم، مرتبہ، مقام دیتے ہیں حاسدین اتنے زیادہ ہوتے ہیں. لیکن اللہ پاک جس کو علم سے نوازتے ہیں، تقوی مرتبے سے نوازتے ہیں، پھر اللہ پاک اس کی حفاظت بھی فرماتے ہیں. ایسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے آپ سے عرض کیا. ایک بادشاہ کے دربار میں ایک عالم آتے تھے. ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ واقعہ سناتے تھے بطور لطیفے کے بیان میں. تو اس عالم سے جو درباری تھے باقی وہ حسد بہت کرتے تھے، کیونکہ بادشاہ اس عالم کا بڑا احترام کرتا تھا، اس کو اپنے برابر میں بٹھاتا تھا. اور ہر زمانے میں اس طرح درباری قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ حاسدین ہوتے ہیں. علماء کا مقام، عزت برداشت نہیں ہوتی. تو یہ موقع کے حق میں ہوتے تھے کہ کسی طریقے سے بادشاہ کی نظروں سے اس عالم کے مقام کو ختم کر دے، گرا دے. کبھی کہتے ہیں آپ یہ سوال کر لیں ان سے، یہ پوچھ لیں. لیکن وہ عالم تھے، اللہ پاک نے علم. جب یہ عالم آئے بادشاہ نے احترام اکرام کیا تو کہ کسی کی عزت کو ختم کرنا ہے تو کہا بادشاہ سلامت، آپ اگر اجازت دیں تو میں ان سے ایک سوال پوچھ لوں. انہوں نے کہا پوچھ لیں. تو اس نے عالم سے سوال پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ بادشاہ سلامت کی یہ جو ہتھیلی ہے اس پر بال کیوں نہیں ہے؟ یہ کوئی علمی سوال ہے، فقہی سوال تو نہیں ہے. ہتھیلی پر اللہ پاک نے بال نہیں بنائے. یہ تو اس کا جواب ہے، لیکن الزامی جواب دینا ضروری تھا تاکہ اس کا منہ بند ہو جائے. تو اللہ پاک جب علم دیتے ہیں عقل سے بھی نوازتے ہیں. کہا کہ بتائیں بادشاہ سلامت کی ہتھیلی پر بال کیوں نہیں ہے؟ اس عالم نے کہا اس لیے نہیں ہے کہ بادشاہ سلامت مجھے ہدیے اور تحائف دیتے رہتے ہیں، دیتے 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 ان کی ہتھیلی کے بال گھس کر ختم ہو گئے. کہا آپ کی ہتھیلی پر کیوں نہیں ہے؟ کہا مجھے دیتے ہیں، میں لیتا رہتا ہوں، میں لیتا ہوں، میری ہتھیلی کے بال بھی چلے گئے تحائف لیتے لیتے. کہا پھر میری ہتھیلی پر کیوں نہیں ہے؟ کہا تم افسوس سے ہاتھ ملتے رہتے ہو، افسوس سے ہاتھ ملتے ہو، تمہاری ہتھیلی کے بال بھی چلے گئے. تو حاسد کو اللہ پاک ذلیل اور رسوا کرتا ہے پھر اس دنیا کے اندر. تو یہ ایسا ایک مہلک اور خطرناک روحانی مرض ہے. میں نے عرض کیا اس کی مثال انگارے کی طرح ہے. لا راحت للحسود، حاسد کو پھر چین اور سکون نہیں ملتا اس دنیا میں. میں نے عرض کیا حسد کا علاج کیا ہے. علماء نے اس کے کئی علاج لکھے ہیں، جس میں ایک علاج حسد کا علماء نے یہ لکھا کہ اگر کسی کے دل میں مرض پیدا ہو جائے تو وہ اپنی نعمتوں کا استحضار کرے. یہ سوچے کہ مجھے بھی اللہ پاک نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. اگر اس کے پاس مال ہے، میرے پاس صحت کی نعمت ہے، ٹھیک ہے، ورنہ آج کل انسان دوائیوں پہ گزارا کر رہے، گولیوں پہ چل رہے. پاک اللہ پاک نے ٹانگیں سلامت رکھی، آنکھیں سلامت ہے، تو میں کیوں کسی سے حسد کر لوں؟ اگر اللہ پاک نے اس کو صحت کی نعمت دی ہے، مجھے بھی اللہ پاک نے عافیت کی نعمت دے دی، اولاد کی نعمت دے دی، دوسری نعمتیں دے دی. اصل میں انسان جب ناشکرہ بنتا ہے حسد کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب انسان نعمتوں کا استحضار کرے گا پھر حسد کے جذبات پیدا نہیں ہوں گے. تو پہلا علاج کیا ہے کہ اللہ پاک نے جو اس کو نعمتیں دی ہیں اس کا استحضار کر لیں. اور دیکھیے دنیا ہے، اس میں کسی کے پاس ایک نعمت ہوگی دوسری نہیں ہوگی. آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ بھئی یہ تو بڑی گاڑی میں گھوم رہا ہے، بڑا عالیشان بنگلہ ہے، لیکن آپ پوچھ لیں کہ بھئی زندگی کیسے گزر رہی ہے تو آپ دیکھیں وہ کتنے شکوے شکایتیں کرتا ہے اور وہ پھر کتنی پریشانیوں کا اظہار کرتا ہے. نیند کی گولیاں کھا کر سونا پڑتا ہے،
تو یاد رکھیں عافیت بہت بڑی نعمت ہے. کسی کے ظاہر کو دیکھ کر انسان فیصلہ نہ کرے یا حسد کے اندر مبتلا نہ ہو. دوسرا علاج علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر دل میں حسد کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں تو انسان کچھ وقت کے لیے یہ سوچے کہ میں اگر اس سے اس کو کیا نقصان ہے اور مجھے کیا فائدہ ہے. مجھے تو دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان، اخروی اعتبار سے بھی نقصان. اس کو جو ہے میرے حسد سے دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ، آخرت کے اعتبار سے بھی فائدہ. کیسے؟ میں اس سے حسد کر رہا ہوں اور دنیاوی اعتبار سے اس کو کیسے فائدہ مجھے نقصان، کہ جب انسان دیکھتا ہے نا کہ یہ حاسد ہے، یہ میرا دشمن ہے، اور وہ اس کو حسد کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور خود ترقی کر رہا ہے، اس کو خوشی ہوگی کہ اس کو حسد کرنے دو. تو میرے حسد کرنے سے اس کی ترقی رک نہیں رہی بلکہ وہ خوش ہو رہا ہے، اور میں حسد کے اندر مبتلا ہوں کہ اپنی صحت کو خراب کر رہا ہوں. دنیاوی نقصان تو یہ ہو گیا. اخروی نقصان کیا ہے کہ میں حسد کی وجہ سے اس کی غیبت کر رہا ہوں، اور غیبت کر کے میں اپنی نیکیاں اٹھا کر اس کو دے رہا ہوں. یہ میری نیکیاں لے رہا ہے، یہ فائدے میں جا رہا ہے، میں نقصان میں جا رہا ہوں. اور میں حسد کر کر کے میں اپنے یعنی صحت کو خراب کر رہا ہوں، وہ خوش ہو رہا ہے. تو انسان یہ غور کر لے کہ میرے حسد سے مجھے نقصان ہے، اس کو فائدہ ہے، کیوں میں حسد کر لوں. تو دوسرا علاج علماء نے اس کا یہ لکھا. تیسرا علاج علماء نے اس کا لکھا ہے کہ انسان اپنے دل سے حب جاہ، کیونکہ جب تک یہ مرض انسان کے دل میں ہے، مال کی محبت، الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ. تو یاد رکھیں جو مال کی محبت میں ہوتا ہے وہ پھر کسی اور کو اپنے سے آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. جب یہ دیکھتا ہے اس کا لباس مجھ سے اچھا ہے، یہ حسد کرے گا. جب یہ دیکھے گا اس کی گاڑی مجھ سے اچھی ہے، یہ حسد کرے گا. اس کا گھر مجھ سے اعلیٰ ہے، یہ حسد کرے گا. کیوں؟ حب مال. اور حب جاہ اگر ہے، شہرت کا مرض جب دیکھے گا اس کی عزت زیادہ ہے، لوگ اس کا احترام زیادہ کر رہے ہیں، اس کے پاس علم زیادہ ہے، پھر بھی حسد کرے گا. تو حب مال اور حب جاہ، اس مرض کو دل سے ختم کرنا یہ ضروری ہے. یہ بھی حسد کا علاج ہے. اسی طریقے سے علماء نے حسد کا ایک علاج یہ لکھا کہ بعض مرتبہ دیکھیں یہ بھی ہے، ایک تو یہ کہ انسان قصداً و ارادتاً کر رہا ہے، بعض دفعہ ارادتاً نہیں کرنا چاہ رہا، بے اختیاری طور پر جو ہے دل کے اندر حسد پیدا ہو گیا. لیکن حسد اگر ہے تو اس کا تو علاج کرنا ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ انسان کیا کرے؟ اس کی تعریفیں کرے. اب آسان ہے تعریف کرنا، مشکل ہے، لیکن جب یہ تعریف کرے گا اس کے دل پہ آرے چلیں گے، لیکن اللہ پاک اس کے دل سے آہستہ آہستہ یہ حسد کا مرض ختم کر دیں گے. یہ اس کے لیے دعا کرے. اب دعا کرنا آسان تو نہیں ہے، میری طبیعت ہی اس سے نہیں لگتی. میں تو چاہتا ہوں کہ وہ جو ہے زوال پذیر ہو جائے، میں تو چاہ رہا ہوں کہ اس کے پاس جو مال ہے وہ بھی چلا جائے، میں دعا کر لوں. لیکن اگر حسد کا علاج کرنا ہے تو یہ کرنا ہوگا. انسان دعا کرے، اپنے دل پر جبر کرے، اس کے لیے بھی دعا مانگے، تو اس کی برکت سے کیا ہوگا کہ اللہ پاک اس کے دل سے حسد کے جذبات کو آہستہ آہستہ مٹا دیں گے. اللہ پاک اس کے دل سے حسد کے جذبات کو ختم کر دیں گے. کتنے نقصانات ہیں حسد کے. حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک شخص قیامت کے دن آئے گا، اتنی نیکیاں لے کر آئے گا، اس کا نام عمل نیکیوں سے بھرا ہوا ہوگا، نفلی عبادات، نفلی صدقات، عمرے، حج. لیکن دوسری طرف کیا ہوگا کہ اس نے لوگوں کی غیبتیں کی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی سے حسد کیا ہوگا. وہ مطالبے کے لیے آ جائیں گے، اے اللہ اس نے میری غیبت کی تھی. اب وہاں یہ تو نہیں ہے پیسے دے دو بھائی، وہاں پیسے کا معاملہ تو نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرمائیں گے ٹھیک ہے بھائی، اس کی نیکی اٹھا کے اس کو دے دو. وہ چلا گیا، دوسرا آیا، اس کی بھی غیبت کی تھی، اس سے حسد کیا تھا، اس کو نقصان پہنچانے کی کوئی، وہ بھی نیکی لے جائے گا. لوگ آتے جائیں گے، نیکیاں لیتے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہو جائے گا. پھر بھی مطالبے والے باقی ہے. اب کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرمائیں گے اب ٹھیک ہے، اب اس کی غیبت کی تھی، اس کے پاس تو نیکی نہیں ہے، لیکن جس کی غیبت کی تھی اس کا گناہ اٹھا کے اس کے نامہ اعمال میں ڈال دو تاکہ معاملہ برابر ہو. تو اب جو مطالبے کے لیے آئیں گے ان کے گناہ اٹھا کے اس کے نامہ اعمال میں ڈالتے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کا نامہ اعمال گناہوں سے بھر جائے گا.
آیا کس حال میں تھا؟ نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا لے کر آیا تھا، لیکن حقوق العباد میں حق تلفی کی۔ اور یاد رکھیں غیبت کا گناہ تو صرف توبے سے معاف نہیں ہوتا نا۔ اب حسد ہوا، حسد کی وجہ سے بیٹھ کے میں نے 1 گھنٹہ اس کی غیبت کی، تو یہ تو نہیں ہے میں اللہ سے توبہ کر لوں تو یہ معاف۔ حقوق اللہ تو معاف ہو جاتے ہیں، بندوں کے حقوق اللہ پاک صرف توبے سے نہیں بلکہ ان سے معاف کروانا پڑے گا۔ تو اب کیا ہوگا؟ میں نے ان سے معاف دنیا میں نہیں کروایا، ان کے گناہ اٹھا اٹھا کے میرے نامہ اعمال میں ڈال دیے ان کے۔ تو یہ آیا اس حال میں کہ نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا، اور اب حالت یہ ہے کہ نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا، اللہ پاک فرشتوں سے فرمائیں گے اٹھا کے جہنم میں ڈال دو۔ تو یہ معاملات اتنے آسان اور اتنے ہلکے نہیں ہیں۔ آج دل کے اندر حسد کے جذبات پیدا ہوتے ہیں تو یاد رکھیں بعض دفعہ غیر فطری طور پر، غیر ارادی طور پہ بھی آتے ہیں، لیکن کبھی اس کو دل میں جگہ نہ دی جائے بلکہ اس کا فوراً علاج کیا جائے۔ اور اس کے کئی علاج آپ کے سامنے ذکر ہوئے نا حسد کے، تو انسان اس پر عمل کرے۔ اور سب سے اچھا یہ ہے کہ کسی اللہ والے سے اپنے تعلق کو قائم کر لے، اپنا تعلق جوڑ لے اور ان کو اپنی حالت بتائے۔ جیسے انسان کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، بعض ہم بھی میرا فیملی ڈاکٹر ہے، میں اس سے اپنا علاج کرا رہا ہوں، اپنے مسائل اس کو بتا رہا ہوں۔ تو روحانی معالجین بھی ہوتے ہیں، ان سے کہیں بھائی اس طرح میرے دل کے اندر یہ مرض ہے، یہ مرض ہے، یہ مرض ہے، پھر وہ علاج بتائیں گے کہ بھائی اس مرض کا یہ علاج، اس مرض کا یہ علاج، اس مرض کا یہ علاج ہے۔ تو حسد یہ معمولی مرض نہیں ہے، اور موجودہ آج کل کے زمانے میں وبا کی طرح عام ہے، وبا کی طرح عام ہو چکا ہے، اور عوام کیا خواص سب اس کے اندر آج مبتلا ہے۔ اچھے اچھے نیک دیندار اہل علم اہل تقوی، بعض دفعہ شیطان ہے نا انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، دل کے اندر حسد کا مرض ڈال دیا۔ اب مجھے برداشت نہیں ہو رہا کہ یہ کیوں آگے بڑھ گیا، بھائی سگے بھائی سے حسد کر رہا ہے، یہ بھائی کیوں آگے بڑھ گیا، اب میں اس کا دشمن بن گیا۔ سگا بھائی ہے میں اس کا دشمن، قریبی دوست ہے، آپس میں کیا ہے حسد کے جذبات، یہ مال میں آگے بڑھ گیا، یہ اولاد میں آگے بڑھ گیا، یہ حسن و جمال میں آگے بڑھ گیا، کیوں ایسا ہوا؟ وہ پھر کیا ہے اب ٹانگیں کھینچنی ہے۔ آج کے انسان کی یہی کیفیت ہے، آج ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے حضرت پیر ذوالفقار صاحب، بس ایک بات کر کے انشاءاللہ بات ختم کرتا ہوں، ہمارے شیخ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہم نے واقعہ لکھا، اپنا سچا واقعہ، جو میں نے عرض کیا نا کہ آج ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اپنی کے ساتھ کشتی میں سفر کر رہا تھا، وہ کشتی والا ایک بالٹی کے اندر دریا سے پکڑ کر اس ایک بالٹی میں ڈال رہا تھا، قریب ہی وہ بالٹی رکھی ہوئی تھی، اس پہ ڈھکنا نہیں تھا، ڈھکا ہوا نہیں تھا، تو مجھے ڈر لگا، بچے بھی ساتھ ہے اور میں بوڑھا آدمی ہوں، ایسا نہ ہو کوئی باہر آ جائے نقصان پہنچا دے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ ذرا اس کو ڈھانک لے، کوئی چیز رکھ لے۔ اس نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے حضرت۔ پھر تھوڑی دیر بعد میں نے کہا اللہ کے بندے اس کو ڈھانک لو، کوئی باہر آ جائے گا۔ اس نے کہا حضرت ایک چیز آپ کو دکھاتا ہوں، آپ ادھر آئے۔ جب میں نے جھانکا تو وہ اندر ایک بہت سارے کیکڑے اس نے رکھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا آپ ایک تماشا دیکھیں، ایک کیکڑا اس میں سے باہر آنے لگتا، جب وہ باہر نکلنے کے قریب ہوتا نیچے سے دوسرا اس ٹانگ پھنسا کے اس کو نیچے گرا دیتا، پھر ایک اور اوپر آتا، جب وہ اوپر آنے لگتا منڈیر پہ دوسرا ٹانگ پھنسا کے اس کو نیچے گراتا۔ کہا اس میں سے ایک بھی باہر نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا، کہا جو بھی ہیں یہ ان کی ٹانگیں کھینچ کے نیچے گرائیں گے۔ تو آج کل کے انسان حضرت نے فرمایا ہم کیکڑے کی مثال بن چکے ہیں، ہم سے کسی کی ترقی برداشت نہیں ہے۔ ذرا دیکھ لیا کہ یہ مال اللہ پاک نے اس کو زیادہ دے دیا، اللہ پاک نے اس کو علم زیادہ دیا ہے، اللہ پاک نے اس کو عزت دے دی، پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو گیا، تکلیف شروع ہو گئی اب۔ اور اس تکلیف میں اب کیا ہے، اب میں غیبت میں لگ گیا، اب میں بہتان لگانے پہ لگ، جھوٹے بہتان کردار کشی کے لیے آج کا انسان اتنا گر جاتا ہے کہ میں کسی طریقے سے اس کو بدنام کر لوں۔ اور پھر جب انسان مزید آگے بڑھ کے انسانیت کے مقام سے گرتا ہے، پھر بعض دفعہ کسی کے جان سے کھیل لیتا ہے، بعض مرتبہ انسان جادو سحر کا سہارا لے لیتا ہے، کوئی اور اس طرح اپنا ایمان ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ حسد عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ اتنی بدترین اور مہلک چیز ہے، یہ انسان کی روحانی دنیا کو تباہ کر دیتی ہے اور
انسان کے اعمال کو بات کر دیتی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب کچھ وقت کے لیے مشائخ کے ختمات شریفہ پڑھے جائیں گے، ختم خواجگان پڑھا جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد مختصراً ذکر ہوگا، مراقبہ ہوگا، پھر دعا ہوگی۔ تو ساتھیوں کے پاس کارڈ موجود ہے، وہ ساتھی اپنے کارڈ نکال لیں، اور اب بھی اگر کسی کے پاس نہیں ہے، پرچہ نہیں ملا، تو وہ لے لیں، اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ جس ساتھی کے پاس نہیں ہے تو وہ بتا دیں، یہ ساتھی تقسیم کر رہے ہیں، مولانا صاحب سے لے لیں۔ ساتھی لے لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ سات مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ 7 مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ 7 مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ 7 مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ 7 مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ 7 مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ 7 مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھے۔ یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک، ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على 3 مرتبہ پڑھے لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 3 مرتبہ پڑھے ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو فضل على المؤمنين. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو فضل على المؤمنين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 3 مرتبہ پڑھے یا لطیفا بخلقه یا علیما بخلقه یا خبیرا بخلقه الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر یا لطیفا بخلقه یا علیما بخلقه یا خبیرا بخلقه الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 3 مرتبہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 3 مرتبہ پڑھے اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ولی الذین آمنوا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی 3 مرتبہ پڑھے واللہ ولی المؤمنین واللہ ولی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت 3 مرتبہ پڑھے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت 3 مرتبہ پڑھے یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی 3 مرتبہ پڑھے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی یہ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ہیں اس کا ایصال ثواب ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو آپ کی قبر اطہر میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کے واسطے سے تمام صحابہ اکرام کو خصوصاً خلفائے راشدین تابعین تبع تابعین اس امت کے محدثین مفسرین فقہاء ائمہ مجتہدین ائمہ اربعہ سلاسل اربعہ سلسلہ نقشبندیہ چشتیہ قادریہ سہروردیہ کے مشائخ کو اپنے تمام اساتذہ اکرام کو اپنے تمام مشائخ کو اپنے تمام اعزہ دوست احباب تمام مسلمانوں کو خصوصاً اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ پاک تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب نصیب فرمائے. اب کچھ وقت کے لیے پہلے ذکر جہری کریں گے اور جیسے عرض ہوتا ہے ذکر جہری سے مراد جہر معتدل ہے کہ اپنی کان تک آواز جا سکے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ مراقبہ ہوگا.
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله. اب کچھ وقت کے لیے ذکر خفی کریں گے. تمام ساتھی اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، خیالات کو یکسو کر لیں، اپنی زبان کو تالو سے لگا لیں اور اپنے دل میں خیال کرے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، برکات کا نزول ہو رہا ہے، میرے دل میں اتر رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں اور میرے دل سے گناہوں کا زنگ، ظلمات، میل کچیل سب دور ہو رہا ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ. دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ. دل کے مرض کی ایک دوا، لا الہ
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سب کائنات کا خالق اللہ تیرا میرا مالک اللہ سب کائنات کا خالق اللہ تیرا میرا مالک اللہ سب کا رازق ایک خدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ساری دنیا کن سے بنائی پھولوں اور پھلوں سے سجائی ساری دنیا کن سے بنائی پھولوں اور پھلوں سے سجائی یہ سب تیرا تو اس کا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہر دم اس کا ذکر کیا کر ہر دم موت کی فکر کیا کر ہر دم اس کا ذکر کیا کر ہر دم موت کی فکر کیا کر آخر تیرا مقام فنا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ذکر تو صبح و شام کیا کر ہر دم اس کا نام لیا کر ذکر تو صبح و شام کیا کر ہر دم اس کا نام لیا کر اس کے نام میں کتنا مزہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا دعا فرما لیں الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں گناہ ہوئے ہیں توبہ تائب ہوتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہم سب کی مغفرت اور بخشش کے فیصلے فرما دے۔ رمضان المبارک کی جو گھڑیاں اور چند ساعات کچھ دن باقی ہیں، اے اللہ صحیح معنوں میں اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ اعمال میں باقی گھڑیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ناقدری سے، بے ادبی سے، بے احترامی سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے۔ ہر قسم کے شرور سے، فتنوں سے، حاسدین سے، باغزین سے، مفسدین سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ ہم سب کی جان، مال، ایمان، عزت، آبرو کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، مکاتب کی، دعوت و تبلیغ کی، حلال رزق و کاروبار و تجارت کی رونقوں کو دوبارہ سے بحال فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مدارس مساجد کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اس مسجد کی اور یہاں چلنے والے مدرسے اور جتنی ترتیبیں ہیں اے اللہ سب کی حفاظت اور سب کو ترقیات عطا فرما دے۔ اے اللہ مسجد مدرسے میں وسعت کے اسباب پیدا فرما دے۔ اے اللہ جتنے پریشان حال ہے، جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے اے اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہے، جسمانی بیمار ہے، روحانی بیمار ہے، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے والدین، اساتذہ کرام، مشائخ، دوست، احباب، تمام مسلمان اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ ہمارے متعلقین میں سے بھائی حفیظ اللہ صاحب ہے، ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے گزشتہ دنوں، دعا فرمائے اللہ پاک ان کی والدہ کی مغفرت فرما دے، اور جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔